السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی تراویح میں 19ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے، 19ویں پارے کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا۔ ناظرین اکرام، 19ویں پارے کے اندر ٹوٹل 19 رکوع ہیں۔ 19ویں پارے کے اندر ٹوٹل 343 آیتیں ہیں، 343 آیتیں ہیں۔ کون کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی باقی جو آیتیں ہیں 57 21 سے 77 تک ہے۔ اس کے بعد سورہ شعراء سورہ نمبر 26 کی ٹوٹل 227 آیتیں ہیں 227۔ پھر اس کے بعد سورہ نمل سورہ نمبر 27 کی شروع کی 59 آیتیں ہیں۔ تو اس طرح 343 آیتیں ہو گئی۔ سورہ شعراء سورہ نمبر 26 یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 227 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 اس کے اندر 93 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ لیکن 19ویں پارے کے اندر سورہ نمل سورہ نمبر 27 کی صرف 59 آیتیں ہی ہیں۔ تو آئیے لیتے ہیں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی جو آیتیں باقی ہے، آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 77 تک، یہ 19ویں پارے کے شروع میں ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا ہم آنکھ سے اپنے رب کو دیکھتے۔ یقیناً انہوں نے اپنے دلوں میں تکبر کیا اور بہت بڑی سرکشی کی۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے، قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو کیا کریں گے؟ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے جو بھی نیک عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر انہیں بکھرے ہوئے ذرات بنا ڈالیں گے۔ یعنی مرنے کے بعد جو ایمان نہیں لائے ان کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے قیامت کا دن بہت سخت ہوگا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اس دن حقیقی بادشاہت رحمان ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ ظالم لوگ اس دن افسوس کرتے ہوئے کہیں گے وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ جس دن ظالم لوگ کہیں گے اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، اور جس دن ظالم انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری ہلاکت، کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ پھر آگے کیا جا رہا ہے کہ رسول کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے قرآن کریم کو ہم نے ایک ہی دفعہ نازل نہیں کیا، اللہ کا فرمان ہے، بلکہ کئی سالوں میں، لگ بھگ 23 سالوں میں اللہ نے اتارا ہے تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے قوموں کے واقعات ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اصحاب رس، کنویں والے اور دوسرے اور بھی ہیں۔ اللہ نے مثالیں بیان کر دی، وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، مثالیں بیان کی اور بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے۔ جو لوگ اپنی خواہشات نفسانی کے حساب سے چلتے ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاءَ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں ہو سکتے۔ پھر کہا جا رہا کہ آپ اپنے رب کی قدرت کی طرف دیکھیے، کس طریقے سے سائے کو لمبا کرتا جاتا ہے اللہ۔ سائے دیکھ لیجئے لمبا ہوتے رہتا ہے، کسی کا بھی سایہ اور شیڈو کتنا لمبا اللہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے سورج کا، پھر اس کے بعد رات اور دن کا۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، وہی اللہ جس نے تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ رات کو آرام اور دن کو کام، اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنا دیا ہے، یعنی دن کو کام کرنے کا وقت بنا دیا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رحمت کی بارش نازل کرتا ہے، مردہ زمین کو اللہ زندہ کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے 2 سمندروں کو ملا رکھا، ایک میٹھا ہے ایک کھارے پانی کا ہے، لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، دونوں کے درمیان پردہ حائل ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے اور مضبوط آڑ ہے، یہ اللہ نے بنا دیا ہے۔ اور اللہ کے علاوہ جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور وہ اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان۔ کافر اپنے رب کے خلاف شیطان کا مددگار ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، آپ اپنے زندہ اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے۔ اب اس کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 77 کے درمیان، لگ بھگ 15 آیتوں میں 12 صفات کا ذکر ہے۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلیں۔
یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، جب جاہل لوگ ان سے ملتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، وہ رات کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابھا کان غراما، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے اور وہ برا ٹھکانہ، بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ پھر اسی طرح مال خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، کسی کو قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، پھر اسی طرح جھوٹی گواہی نہیں دیتے، والذین لا یشهدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ آج دیکھ لیجئے ایک چائے پر لوگ بک جاتے ہیں، جھوٹی گواہی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور بیہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، بیکار کے کاموں میں لگے نہیں رہتے۔ بیوی بچوں کے لیے بہترین دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ آیت نمبر 74 ہے۔ ہمارے رب تو ہماری بیویوں میں سے، ہماری اولاد میں سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا، ایسے لوگوں کے لیے صبر کرنے کی وجہ سے جنت کے بالا خانے ہیں۔ پھر اسی طرح اخیر میں یہ بیان کیا گیا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دیجئے میرا رب بھی تمہارا پرواہ نہیں کرتا اور اگر تمہاری دعا و التجا نہ ہوتی۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، یقیناً تم نے حق کو جھٹلایا ہے لہٰذا ان قریب وہ سزا تمہارے لیے لازم ہوگی۔ اب اس کے بعد سورہ شعراء سورہ نمبر 26، اس کے اندر 227 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں، اس کے اندر قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی نشانیاں ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس غم سے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ ایک داعی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ سب لوگوں کے لیے فکر رکھے کس طریقے سے لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی زیادہ مقدار میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائی ہے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں اور آپ کا رب وہی خوب غالب نہایت مہربان ہے۔ تو یہ دو آیتیں جو ہے ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم کئی مرتبہ آنے والی ہے یہ دونوں آیتیں۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ہے، جادوگروں کا قصہ ہے، آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 63 تک 59 آیتوں میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں پلے اور بڑھے اس کا تذکرہ ہے۔ فرعون کے پاس جب گئے سمجھانے کے لیے تو کہا قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، فرعون نے کہا کیا ہم نے اپنے یہاں بچپن میں تیری پرورش نہیں کی تھی اور تو اپنی عمر کے کئی سال ہم میں نہیں رہا؟ سوال و جواب ہوا، کون ہے آسمان و زمین کا رب، کس نے پیدا کیا، مشرق و مغرب کا رب کون ہے؟ پھر اسی طرح جادوگر لوگ آ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، اژدہا بن کے ہر چیز نکل گئی۔ پھر اس کے بعد جادوگر لوگ سجدے میں گر گئے، وہی کئی جگہ پہ یہ واقعات چلتے رہے۔ تو فرعون نے کیا کہا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، نعوذ باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا مانا اور ان سب جادوگروں کو جبکہ خود اس نے بلایا تھا، کہا یہی تم کو سکھا دیا، نعوذ باللہ، ہاتھ پاؤں الٹے سیدھا کاٹ دوں گا، پتہ چل جائے گا۔ اس سے پہلے یہ لوگ مال کی لالچ میں تھے، جتنے جادوگر آئے تھے کہ ہم جیت جائیں گے تو کیا ہوگا، تو فرعون نے کہا تھا کہ ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، خاص لوگوں میں بنا لیں گے اور تم کو انعام تو ملے گا ہی، لیکن جب حقیقت سامنے آ گئی تو اب ایسا مسئلہ ہو گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے کہ قوم کو لے کر نکلے، پیچھے پیچھے سے فرعون بھی چلا اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی قوم کو نجات دے دی اور فرعون کو اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ اس واقعے کے بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا ثم اغرقنا الآخرین، ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ آگے اللہ نے کہا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک اس میں نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں ہیں اور بے شک آپ کا رب وہی غالب خوب رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ قوم سے پوچھا تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تو قوم نے کہا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، ہم انہی کے مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ پھر کہا تم جنہیں پکارتے ہو کیا وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں؟ ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، بس ایسے ہی کر رہے ہیں۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، بے شک وہ میرے دشمن ہے مگر اللہ تمام جہانوں کا رب میرا دوست ہے۔ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راہ دکھاتا ہے، مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے مارے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔
پھر آگے یہ بھی کہا اللہ قیامت کے دن مجھے تو رسوا مت کرنا۔ پھر آگے یہ بھی ذکر ہے کہ وہاں کوئی مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے، اور جنت اور جہنم قریب کی جائے گی، اس کا بھی ذکر ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثر المؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک اس میں نشانی ہے، اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں اور آپ کا رب وہی غالب ہے، خوب رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قوم کا تذکرہ، کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ان لوگوں نے تو ایک ہی رسول کو جھٹلایا تھا، گویا ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلا دینا ہے۔ انہوں نے کہا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو، قوم نہیں مانی۔ بالآخر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈبو دیا۔ آگے اللہ نے کہا ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثر المؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، کہ بے شک اس کے اندر نشانی ہے، اکثر لوگ ایمان والے نہیں اور آپ کا رب غالب ہے، خوب رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 18 آیتوں میں، آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 122 کے درمیان۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے لگ بھگ 35 آیتوں میں، 69 سے آیت نمبر 104 تک۔ اب اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ ہے آیت نمبر 141 سے آیت نمبر 159 تک، 19 آیتوں میں ہے۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان لوگوں کے پاس ہود علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، ایک ہی رسول آئے تھے، تو گویا ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے۔ وہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو سرکشوں کی طرح پکڑتے ہو۔ بہت سمجھایا، نہیں مانے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ کہا ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثر المؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک اس کے اندر نشانی ہے، ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں اور آپ کا رب غالب ہے، خوب رحم کرنے والا ہے۔ قوم عاد کا جو تذکرہ ہوا ہے، قوم عاد کا تذکرہ آیت نمبر 123 سے آیت نمبر 140 کے درمیان ہوا، 18 آیتوں میں قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ اب اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ آیت نمبر 141 سے آیت نمبر 159 میں، 19 آیتوں میں۔ کذبت سمود المرسلین، قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان لوگوں نے صرف صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا تھا۔ انہوں نے نصیحت کی لیکن قوم نہیں مانی۔ ان کے اندر کلاکاری بہت تھی، ہتھوڑی اور چھینی لیتے پورے پہاڑ کو گھر بنا لیتے۔ تو مدائن صالح سعودی عرب کے اندر موجود ہے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، تم اتراتے ہوئے پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو۔ بالآخر ان کی بات نہیں مانی، پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکلی، ان لوگوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیز چیخ کے ذریعے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثر المؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک اس کے اندر نشانی ہے، ان میں سے اکثر مومن نہیں اور آپ کا رب غالب ہے، خوب رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 160 سے آیت نمبر 175 کے درمیان 16 آیتوں میں لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ ہے۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم دنیا کی پہلی قوم ہے جس نے مرد سے خواہش پوری کرنے والی بیماری ایجاد کی۔ اتاتون الذکران من العالمین، کیا تم شہوت رانی کے لیے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، اور تم اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ تم لوگ حد سے ہی گزر چکے ہو۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بھی بات ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ بالآخر عذاب جب آیا، پوری بستی اٹھا لی گئی تو وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد بھی یہی کہا ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثر المؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک اس میں نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں اور آپ کا رب نہایت غالب ہے، خوب رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 176 سے آیت نمبر 191 کے درمیان 16 آیتوں میں شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام مدین کی طرف بھیجے گئے، وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، سمجھایا، بات نہیں مانے وہ لوگ۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو ہلاک کر دیا؟ سایہ بان والے دن سایہ آیا اور اس کے بعد تیز چیخ آئی، وہ لوگ ہلاک ہو گئے، یا بادل کا ٹکڑا گرا، وہ لوگ برباد ہو گئے۔ اس واقعہ کے بعد اللہ نے یہ کہا ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثر المؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک اس میں نشانی ہے لیکن اکثر ایمان والے نہیں ہیں اور آپ کا رب نہایت غالب ہے، خوب رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 192 سے 195 کے درمیان 4 آیتوں میں لگ بھگ قرآن کریم کے بارے میں ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ، بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، روح الامین اسے لے کر آئے ہیں، یعنی جبریل امین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ خالص فصیح عربی زبان میں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 213 سے 220 کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آیت نمبر 214 ہے، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ پھر کہا جا رہا ایمان والوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں۔ پھر کہا جا رہا اللہ غالب خوب مہربان پر ہی بھروسہ کیجئے۔
اور کہا جا رہا ہے گمراہ لوگ ہی شاعروں کی پیروی کرتے، والشعراء یتبعہم الغاوون، آیت نمبر 224 میں ہے۔ اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ شعراء ہے کہ شعراء وہ لوگ ہیں جو گمراہ لوگ ہیں، یعنی ایسے شعراء جو گمراہی والی شاعری کرتے ہیں تو یہ لوگ گمراہ ہیں، صحیح شاعری نہیں کرتے ہیں تو یہ لوگ گمراہ ہیں۔ لیکن کچھ شعراء ایسے ہیں جو صحیح شاعری کرتے ہیں، وہ ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، وہ لوگ اچھے لوگ بھی ہیں۔ اب اس کے بعد سورہ نمل سورہ نمبر 27 ہے، اس کے اندر 93 آیتیں ہیں، 93 اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، طاسین یہ قرآن اور واضح کتاب کی آیتیں ہیں جو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، کس طریقے سے اپنی بیوی کو لے کر نکلے اور راستے سے گزر رہے تھے تو روشنی نظر آئی، وہاں گئے تھے آگ لینے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دے دی اور اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی، وہ نشانی لے کر آئے۔ اور جب فرعون کے پاس پہنچے تو کیا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے۔ سو دیکھیے ان فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ اب اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناتوں اور انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے ان کے لیے لشکر بنا دیے تھے۔ آیت نمبر 18 پر غور کیجئے، جب وہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر جا رہے تھے اور چیونٹیوں کے گاؤں کے پاس سے گزرے، ان کے گھروں کے پاس سے گزرے، تو ایک چونٹی نے کیا کہا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ جب چونٹیوں کی وادیوں کے درمیان سے جا رہے تھے، ایک چونٹی نے کہا چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل کے نہ رکھ دے۔ اس سے یہ پتہ چلا گھر کے اندر رہیے تو فائدہ ہے۔ ایک چونٹی کو عقل ہے کہ گھر میں رہیں گے تو محفوظ رہیں گے، اور ایک انسان کو عقل ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام ان کی بات سن کے مسکرائے اور کہا وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا ہے، اور میں ایسے نیک عمل کروں جنہیں تو پسند کرتا ہے، مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو دیکھا ہدہد نہیں ہے، اگر آئے گا تو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد آ گیا اور اس نے خبر دی، کہا انی وجدت امرأۃ تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون۔ میں نے ایک عورت کو پایا ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے اور اسے ضرورت کی ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے۔ میں نے پایا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے ہیں، پھر انہیں راہ حق سے روک دیا، چنانچہ وہ ہدایت نہیں پاتے۔ یعنی ایک پرندے کے اندر ہے سوچ ہے، سمجھ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، سورج اور چاند یہ سب کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، یعنی مخلوق کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، خالق کی عبادت ہونی ہے جس نے پیدا کیا ہے، اسی کو سجدہ کرنا چاہیے۔ جو پیدا ہوئے ان کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ جب ایک پرندے کو یہ عقل ہے تو ہمیں اور آپ کو عقل کیوں نہیں؟ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اسی پرندے کے ہاتھ ملکہ سبا، جس عورت کا ذکر تھا یمن کے اندر حکومت کرتی تھی، اس کا واقعہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، تو ان کے وہاں خط بھیجا، تو خط میں لکھا تھا انہ من سلیمان کی طرف سے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر 30 ہے کہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پتہ یہ چلا لیٹر میں یا کوئی بھی چیز میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، 786 نہیں لکھیں، 786/92 نہ لکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی یہ ایک مستقل آیت ہے، کہاں ہے؟ سورہ نمل سورہ نمبر 27 میں آیت نمبر 30 ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے، بلقیس نے لوگوں سے کہا دیکھو ایسا ایسا خط آیا، کیا کریں؟ تو لوگوں نے کہا ہم تو بڑے طاقتور ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ میں ان کو ہدیہ تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ وہ تحفہ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہم ایسا نہیں لیں گے۔ اس کے بعد کہا کون ہے جو اس ملکہ سبا کا تخت لے کر آ جائے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک طاقتور قوی ہیکل جن نے کہا کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں گے، میں اس سے پہلے لے آؤں گا، یعنی آپ جہاں بیٹھے ہوئے صرف کھڑے ہوئیے، اس درمیان میں لے آؤں گا۔ اور کہا وانی علیہ لقوی امین، میں پوری طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ لیکن ایک دوسرا تھا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ صرف پلک جھپکائیے، میں صرف اتنے ہی مدت میں لے آؤں گا، پلک جھپکی اور کھلی میں اس درمیان لے آؤں گا۔ اب یہ کون آدمی تھا، کون سی کتاب کا علم تھا، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے،
تو جب سامنے دیکھا ملک سبا کا تخت تو کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ آیت نمبر 40 ہے۔ ہم اور آپ بھی یا ہم میں سے بعض لوگ بھی اپنے گھروں میں لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے گھر، چاہے سود کے پیسے سے کیوں نہ بناؤ، لیکن آگے بھی ہے کہ تاکہ وہ مجھ کو آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکرہ ہو جاتا ہوں۔ ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، جو شکر ادا کرے گا اس کا فائدہ خود اس کا ہے، جو ناشکری کرے گا میرا رب بے پرواہ نہایت رحم والا ہے۔ پھر اس کے بعد ملکہ سبا جب آئی تو پوچھا یہ عرش کس کا، یہ تخت کس کا ہے؟ تو اس نے کہا لگتا ہے کہ یہ تو میرا ہی ہے، لیکن وہ جب محل میں داخل ہوئی، شیش محل تھا سلیمان علیہ السلام کا، تو اپنے کپڑے اٹھا رہی تھی کیونکہ شیشہ چمک رہا تھا جبکہ وہ پانی نہیں تھا۔ پھر بالآخر یہ ذکر ہوتا ہے، وہ کہتی ہے قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میرے رب بے شک میں نے آج تک اپنی جان پر ظلم کرتی رہی، اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی فرما بردار ہوتی ہوں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن سلیمان علیہ السلام کی شادی ملکہ سبا سے ہوئی، اس کا ذکر کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ خطبہ نکاح پڑھاتے ہیں، قاضی صاحب ایسی دعا نہ کریں کہ اللہ ملکہ سبا اور سلیمان کے درمیان جو محبت تھی دلہا دلہن میں ڈال دے، ایسی محبت بالکل نہیں، قرآن حدیث میں ذکر نہیں، اس لیے ہم بھی ذکر نہ کریں۔ اب اس کے بعد لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اور اخیر میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 59 جو 19ویں پارے کے اخیر میں ہے، اس کا تعلق 20ویں پارے کے شروع سے ہے، لیکن وہ آیت کیا؟ قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہ خیر عما یشرکون، آپ کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے اور اس کے ان بندوں پر سلام ہے جنہیں اس نے چن لیا ہے، ان سے پوچھئے کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ تو 19ویں پارے میں چند باتیں تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات دیے گئے اکاؤنٹ نمبر یا QR کوڈ سکین کے ذریعے یا پھر گوگل پے کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ مزید جانکاری کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں۔ سپورٹ البر۔